اگر کورٹ سے، ویسٹرن کورٹ سے یا کسی ایسی اتھورائز مقام سے مل گئی ہے خلا، تو اس کے بعد اس کو کسی سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے حدیث اور شریعت کے معاملات کو پورا کرتے ہوئے؟ دیکھیے، اصولی طور پر اسلام کا جو مزاج ہے اس میں نرمی ہے، آسانی ہے، الدین و یسرن. تو جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کے بڑے مفاسدات سامنے آ رہے ہیں اور اس کو مزید آسان کی جانے کی ضرورت ہے. جب آپ نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے دیتا ہے اور اس کی طلاق مؤثر ہوتی ہے، اور ابھی آپ بریک میں کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب نے یعنی اپنے بیٹے کے موبائل اٹھا کے طلاق دے دی جی، اور مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہاں جی یہ طلاق ہو گئی. اور میرے سامنے بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کر بیٹے کے پیروں میں رکھی، پہلے تشدد کیا، پھر اسے ایموشنلی بلیک میل کیا کہ طلاق دو، اور زبردستی طلاق دی اس نے. حالانکہ مسئلہ شرعی ہے کہ لا طلاق فی اغلاق، زور جبر اکراہ زبردستی سے طلاق ہوتی نہیں ہے، لیکن وہاں طلاق ہو گئی. تو یہ بڑے خطرناک مسائل ہیں. تو یقینی طور پر جو جج ہیں، عدالت ہے یہاں، تو یقینی طور پر مسلمان ججز ہیں، اور اگر وہ اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، 3 نوٹسز جاری کرتے ہیں، اور شوہر بھاگ رہا ہے تو عورت کو لٹکایا نہیں جا سکتا بلکہ اس کی خلا کی تنسیخ نکاح کی جاری ہوگی. لیکن جیسا کہ نے کہا، باہر کے ممالک میں اپنی یعنی تسکین قلبی کے لیے اگر اپنے علماء کرام سے بھی اس کے اوپر ایک توثیق لے لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، زبردستی طلاق کی قلبی والا معاملہ ہو جائے. ایک رائے لے رہا ہوں، زبردستی طلاق ہو جاتی ہے پریشر میں؟ ہمارے یہاں ہو جاتی ہے پریشر. اصل میں پریشر بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جس طرح یہ پریشر بتا رہے ہیں، یہ تو مرد کو فیل کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، جھل دب، کیونکہ ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بچے اور بیوی. مطلب مفتی صاحب کا اشارہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت پریشر ڈالے تو آپ اپنی بیگم کو طلاق دے دیں. بیچارہ سپاہی ہو، غلام ہو، وہ طلاق دے تو وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی. آپ نے حدیث ہمارے یہاں نہیں ہوتی. آپ نے حدیث پڑھی تو وہ حدیث ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی اس میں، تو وہ عورت کی زندگی کا معاملہ آ گیا، لیکن ہمارے یہاں ہو جاتی.